سے دیش کی جو بدنامی دنیا بھر میں ہوئی ہے اس کی تصویریں جو ہیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، جہاں انٹرنیشنل میڈیا میں خاص طور پر ان کے کارناموں کی کالی کرتوت جو ہے کھل کر کے لکھی جا رہی ہے، جہاں ترکی کے میڈیا ٹی آر ٹی ورلڈ نے ان لوگوں کے بارے میں کھل کر کے لکھا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ میانمار کی طرح جس طریقے سے روہنگیا مسلمانوں کا نرسنگھار وہاں کیا، ان کا صفایا کیا گیا، ٹھیک اسی طرز پر آگے بڑھتے ہوئے یہ ہندوتوا بریگیڈ، یہ بھگوا دھاری نظر آ رہے ہیں، جن کے بارے میں کھل کر کے ٹی آر ٹی ورلڈ لکھ رہا ہے، اور وہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ 2014 کے بعد سے کیسے مسلمانوں کو دیش میں پریشان کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ٹی آر ٹی ورلڈ کی رپورٹ سامنے آئی ہے، ایک بار السلام اس پر علیکم نظر ڈالیے ورحمۃ اللہ دوستو۔ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاولنچروں کی معاولنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، لیکن پہلا دہا تو ہمارے پاس گزر چکا ہے۔ اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جانے انجانے میں جو غلطیاں ہم سے ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دیکھا آپ نے 1 منٹ 6 سیکنڈ کا اس لیے لگایا تاکہ آپ لوگوں کو دیکھو، جانو کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں۔ ہمارے دیش کے ساتھ اب باہر کے ممالک، انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا جس طریقے سے جو تھو ہو رہی ہے، جو تھوکا جا رہا ہے ہمارے دیش کو، دیش واسیوں کی خاموشی کے اوپر جو مذاق بنایا جا رہا ہے، ایک افسوس کی بات ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت جو چل رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں 2014 سے لے کر ابھی 2023 تک جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوئے ہیں، زیادتیاں ہوئے ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی گئی ہے اور ذلیل کیا گیا ہے، چاہے ہمارے مساجد ہو یا ہمارے کاروبار کے لیے دکانیں ہو یا ہمارے مسلمان گھریں ہوں، جس طریقے سے ایک آپ لوگوں کو روہنگیا کا اچھی طرح یاد ہوگا، روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا یہ اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ جو کام وہ لوگ ادھر کرے تھے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ، یہاں پہ اگرچہ ویسی نوبت ہے تو کچھ لے جائیں گے۔ یہ گندگی کر کے جو ساری دنیا میں جو تماشا بنے ہوئے ہے، جو تھو ہو رہی ہے، اب اس کے سیدھے ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہم کو آج سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ہم کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، جبکہ آپ لوگوں کو یہ چیز اچھی طرح پتہ ہے۔ مسلمان قوم ہمیشہ اپنے دیش کے لیے مر مٹتی ہے، دیش سے محبت کرتی ہے، دیش واسیوں سے محبت کرتی ہے، اور تمام مذہبوں کا احترام کرتی ہے، اور سب کو لے کے چلتے ہیں۔ جو بھارت کا جو مسلمان ہے، ایک اپنے آپ میں ایک مثالی نہیں، بے مثال ہے، قابل دید ہے، قابل لشکر ہے، اس کے باوجود ان کو انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ان کی گندگی اور ان کی گندی سوچ کی وجہ سے آج یہ دیش کے حالات ہو رہے ہیں، اور دیش ہمارا کس سمت جا رہا ہے، اور ساری دنیا میں صرف تھو نہیں ہو رہی ہے، صرف ان کے چرچے نہیں چل رہے ہیں جو کر رہے ہیں یہ لوگ، بلکہ ان کا جو معیار گرتا جا رہا ہے، ان کو خود اندازہ نہیں ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے ترکی کی انہوں نے وہ ٹائم پہ کتوں کو بھی بھیجا تھا بلبوں کے نیچے سے نکالنے کے لیے، اس کے باوجود، اور بڑے گودی میڈیا بڑا اٹھائی تھی کہ بھارت کو دوست بولا ہے ترکی،
لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے جب وہ ایک انٹرنیشنل رولز رہتا انہوں کسی کو بلائے نہیں تھے, کسی سے مدد نہیں مانگی تھی, کیونکہ اللہ رب العزت جو مدد کرتے ہیں وہ کوئی وہ مدد نہیں کر سکتا ویسے. لیکن ایک رولز ہے, ایک اصول کے طور پر ایک قانونین بنے ہوا ہے ایک قانون کہ کون سے بھی ملک پہ ویسی کوئی مشکل آئی ہے تو ساری دنیا کے ممالک اس کا ساتھ دیتے ہیں ہر وہ چیز سے. لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ترکی کو کتنا ٹائم لگا حالانکہ اتنی بڑی تباہی مچی تھی وہ زلزلوں سے, اس کے باوجود ایک ہفتے کے اندر ترکی اپنے پرانے انداز میں واپس آ گیا. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, جس طریقے سے بھارت کے مسلمانوں کا ساتھ جو سلوک ہوا ہے, اب کہیں جا کر اب آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں, اب ساری دنیا کے میڈیا میں ایک ہی چیز چل رہے ہیں اور وہاں کے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے دیش کو چھوڑ کر باہر کے سوشل میڈیا پہ باہر ممالک کے صرف وہاں پہ یہی چرچے چل رہے ہیں. اور جس طریقے سے ترکی کے سرکاری چینلوں پہ جو چیز بتائی جا رہی ہے, جو حساب دیا جا رہا ہے 2014 سے لے کر 2023 تک یہ مہینہ اپریل کی 2 تاریخ تک کا حساب دیا گیا آج, اور یہ سارے چیزیں بتائے گئے کتنے اموات ہوئے, کتنا نقصان ہوا اور مسلمانوں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی. یہ سارا حساب ان سے مانگ رہے ہیں. تو اسی لیے اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے. کسی کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے تو دنیا آپ خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے. آپ کو اب ہر چیز کا جواب دینا ہے. ہر پاپی کا خاتمہ ہے, ہر ظالم کا خاتمہ ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آپ لوگوں کو یہی کہوں گا, ابھی مسلمان کے ساتھ جتنا بھی جو بھی کرے ہیں ان کو حساب دینا بہت ضروری ہو گیا. چاہے وہ کوئی بھی کرا ہو, کسی کی بھی حکومت میں ہو, غلط تو غلطی ہوتا ہے. اب ان کو ان گندے چیزوں سے روکنے کی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو کر دیے ہیں وہ کرے کیوں, اس کا حساب دینا ہے. اور جتنی جو زیادتی ہوئی ہے یہ زیادتی آخر کیوں ہوئی, اور جتنے لوگوں کا جو نقصان ہوا, مثال کے طور پر جو گھریں بلڈوزر چل گئے اور دکانوں پہ بلڈوزر چل گئے, جو مساجد پہ بلڈوزر شہید کر دیا گیا, بلڈوزر چل گئے, کئی عبادت گاہوں پہ بلڈوزر چل گئے. اب اس کا حساب دینے والا کون ہے؟ یہ سارے حساب مانگ رہی ہے ابھی انٹرنیشنل میڈیا اور وہاں کی سوشل میڈیا, جو کہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے. اور جو یہ لوگ جو سوچے ہندو راشٹر بنانے کا, جس طریقے سے جو اقدامات کیے تھے یہ لوگ, جو گندگی پھیلائے تھے یہ لوگ, یہ سارے ان کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں. ان کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں. وہ تو ہونا ہی تھا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کیونکہ ہر چیز کا خاتمہ ہے, ہر پاپی کا پہلے ہی بتا چکا ہوں میں. اب ان کے دن بھی پورے ہو چکے ہیں, ان کا گھڑا بھر چکا ہے, اور ان کے گھڑے سے اتنی بساند آ رہی ہے بیان نہیں کر سکتے. اب ہم رمضان الکریم میں ہیں, اس لیے ایک انداز میں بتا رہا ہوں میں. اگرچہ معلوم ہے آپ لوگوں کو میں اپنے آبا سے نکل گیا تو بڑے چرچے ہو جاتے ہیں پھر, کیونکہ ہم ویسے ہی بدنام ہیں, کیونکہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ قتل بھی کرتے ہیں, یہ مار پیٹ بھی کرتے ہیں, یہ ماب لنچنگ بھی کرتے ہیں, یہ دیش کو دھوکہ بھی دیتے ہیں, پھر بھی چرچے نہیں ہوتے. خیر اس سے فرق نہیں پڑتا, کوئی کرو یا مت کرو, آپ کا بھائی تو برابر کرے گا, برابر بولے گا اور برابر آواز اٹھائے گا اور 4 تک دکھائے گا, 4 کو بولے گا بھی. بہرکیف میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, روزے مس مت کریے, تراویح مس مت کریے, اور کسی کا حلال مت کھاؤ.
اللہ اور اللہ کے حبیب کا واسطہ دے کے وروں کسی کے اوپر ظلم مت کرو، اور کوئی غریب کا حق مت مارو، کوئی کمزور کا حق مت مارو، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، کیونکہ وہ رزاق رحیم ہے، وہ راشد ہے، وہ باسط ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ جبار ہے، برابر آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ خبر بڑی اچھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل ملے گی، انشاءاللہ دوں گا میں۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔